الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن معاذ رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات قال لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم أدبا وأخفهم في الله رواہ احمد۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور کوئی مسلمان اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب نے انسانوں کو سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی وہ یہی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس روئے زمین پر سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس زمین اور آسمان اور کائنات کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے ساتھ اس کی کسی مخلوق کو شریک کر دیا جائے۔ جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کو اس کے برابر اور ہمسر ٹھہرا دیا جائے، حالانکہ ساری کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ تو اس مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جائے، اس کے برابر ٹھہرایا جائے، یہ زمین پر ہونے والا سب سے بڑا گناہ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمانوں کے بادلوں تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کروں گا جب تک کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو ہر پیغمبر کی تعلیم رہی ہے اور دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب نے یہی تعلیم دی، لیکن انسان کمزور ہے اور اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کعبے کی تعمیر ایک اللہ کی عبادت کے لیے کی تھی، حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے تک لوگوں نے اسے بھی بت پرستی کا مرکز بنا دیا تھا۔ وہاں پر بھی بت رکھ دیے گئے تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم نے پوری زندگی گزاری اس کی مخالفت میں، اور انہوں نے اور ان کے فرزند اسماعیل نے علیہم الصلاۃ والسلام کعبے کی تعمیر کی ایک اللہ کی عبادت کے لیے۔ اسی وجہ سے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی کہ شرک کے اسباب سے بھی دور رکھا۔ جیسے گزشتہ کی گفتگو میں بعض مضامین آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حساس رہتے تھے اس معاملے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی کہ شرک کے اسباب سے بھی دور رہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے جو شرک کا وہم پیدا کرنے والے ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں رکھا گیا، جنازہ دعا ہے در حقیقت، اور سجدے میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو میت کے لیے دعا سجدے میں جا کر بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ عام طور پر دعا نماز میں قیام کی حالت میں نہیں ہوتی، دعا جو ہے وہ سجدے میں دعا ہوتی ہے، قعدے میں دعا ہوتی ہے، اور موقعوں پر بھی دعا ہوتی ہے، قیام میں بھی ہوتی ہے، قنوت میں جیسے وتر میں۔ لیکن سجدہ ایسا موقع ہے کہ جس میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، مگر نماز جنازہ میں سجدہ نہیں رکھا گیا تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہونے پائے۔ اس لیے اب جب جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں ہے تو قبر پر سجدے کا کیا سوال ہو سکتا ہے؟ سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں حرام ہے، پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، وہ شرک اکبر ہے، سب سے بڑا شرک ہے وہ، کہ عبادت کے طور پہ کسی کو سجدہ کیا جائے۔ لیکن ایک سجدہ ہوتا ہے احترام کے طور پر، اور وہ پچھلی امتوں میں تھا۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جو کہا گیا تھا فرشتوں کو، وہ سجدہ احترام تھا، سجدہ تعظیمی بھی کہتے ہیں اس کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو ہے کہ حضرت یوسف کے سامنے ان کے بھائی اور ان کے والدین سجدہ ریز ہو گئے، وہ سجدہ احترام تھا۔ سجدہ احترام پچھلی امتوں میں جائز تھا، مگر اس امت میں سجدہ احترام سے منع کر دیا گیا، نہیں ہے اجازت۔ کیوں نہیں ہے؟ بچانا ہے امت کو، کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، امت کی حفاظت کرنا ہے، تو جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں، جن سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، شریعت نے اس سے بھی منع کر دیا کہ نہیں کرنا۔ تصویروں کی تعظیم سے سختی سے منع کیا گیا۔ اگر تصویریں ہیں اور ایسی جگہ میں ہیں جہاں ان کا کوئی احترام نہیں ہوتا تو ان کو گوارا کر لیا گیا، فرش میں تصویر ہے گوارا کر لیا گیا، مگر لٹکی ہوئی تصویریں ہوں، احترام کی جگہ پر تصویر ہو، بہت سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا، سخت ترین گناہ قرار دیا گیا اس کو کہ نہیں۔ اسی طرح سورج کے طلوع غروب کے وقت سجدہ نہیں رکھا گیا تاکہ مسلمان کے کسی عمل سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے مسلمان کو اور کاموں میں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالے۔ اس کی توحید واضح ہونی چاہیے، لوگ جانتے ہوں، سمجھتے ہوں کہ مسلمان ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔
ہمارے اس ملک میں ہمیں بہت حالات کا سامنا ہے، ان میں ایک سنگین مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے بچوں سے شرک کرایا جا رہا ہے تعلیم کے نام پر، تعلیم گاہوں میں۔ سورج سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، زمین سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے، کھیت سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے، نہر اور دریا سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا کر ہم عبادت کرتے ہیں اس کی جس نے سورج کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے درخت پیدا کیے، جس نے کھیت میں غلہ اگایا، جس نے دریاؤں میں پانی بہایا، جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان سب سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، مگر ان سب کو پیدا کرنے والا خالق صرف اور صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی ایک عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ایسا نہیں کہ سورج سے فائدہ پہنچے تو ہم اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگیں کہ جناب آپ سے ہمیں یہ مل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ ایسا نہیں کہ ہم زمین کو سجدہ کرنے لگیں، ہم پانی کی پوجا اور کرنے لگیں، دریا کو پوجنے لگیں، نہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے اس کی، لیکن ہم نہیں دے رہے ہیں۔ ہمیں بس یہ سب سے بڑی فکر ہم کو یہ ہے کہ ہمارے بچے کیسے اے ٹی ایم مشین بنیں گے، نوٹ چھاپنے کی مشین بنیں گے۔ ہماری فکر کا سب سے بڑا محور یہ ہے کہ ہمارا بچہ ایسی پڑھائی پڑھے کہ بس پڑھنے کے بعد نوٹ نکلتے رہے بچے سے، ہمارے ختم، نوٹ چھپتے رہیں، پیسہ آتا رہے۔ ہمارے نزدیک ہماری اور ہمارے بچوں کی کامیابی یہ ہے کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ قارون کی دولت نکال کے لا سکیں۔ یہ معراج ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ناظرہ پڑھا دیں گے، تجوید ہو بغیر تجوید ہو، اردو بھی ضروری نہیں ہے، قرآن ختم کرا دیں گے ایسے۔ 10 یاد نہیں ہوئے کوئی پرواہ نہیں، 4 سورے یاد ہو گئے، وہی 4 سورے پڑھتے رہیں گے نماز میں، ختم، بس فارغ ہو گئے ہم نے بڑا کارنامہ کیا، ہم مسلمان ہیں صاحب۔ بچے کو ایک ناظرے کے دور کرا دیے اور 4-6 سورے یاد کرا دیے، بس ختم ہو گیا، کام ہو گیا ہمارا ختم۔ کیسے بچے گا ایمان بچے کا ہمارا؟ روز ہمارا بچہ گھنٹوں وقت گزار رہا ہے اسکول کے اندر، اور وہاں اس سے خالص شرک کے کام کرائے جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم سے ہمارے بچوں کو ایسا گیت پڑھنے پہ مجبور کیا جائے جو مشرکانہ گیت ہے تو ہم اپنے بچوں کو نکلوا لیں گے۔ اور حضرت کی اس بات پہ حکومتوں میں ایک بھونچال آ گیا تھا، اور اس وقت کے حکمران آ گئے تھے حضرت کے پاس، اور ایک سرکولر تھا جس کو انہوں نے واپس لیا۔ لیکن آج میرے دوستو، آج بہت افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، اور ہم لوگ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، مسلکوں کے لیے لڑ رہے ہیں ہم لوگ، لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلکوں سے بالا تر ہو کر کے ہم چاہے کسی مسلک کے ہوں، اگر ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے بچے نہ صرف مشرکانہ گیت پڑھ رہے ہیں بلکہ شرک کے کام ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ 1-2 اسکولوں میں نہیں کر رہے ہیں، اب زیادہ تر وہی اسکول ہیں، جتنے سرکاری ہیں سب میں کر رہے ہیں، جتنے پرائیویٹ دوسروں کے انتظام میں ہیں سب میں کر رہے ہیں۔ ہو گیا سرکاری بھی خانگی بھی، اب رہ گئے مسلمانوں کے، تو یہاں آ کے تو اور زیادہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک ایسی تعداد ہے جو مسلمانوں کے انتظام والے اسکولوں کی، کہ جس میں وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو دوسروں کے پاس ہو رہے ہیں۔ بس کچھ اسکول بچے ہوئے ہیں اور مدرسے بچے ہوئے ہیں، باقی اس کے علاوہ سارے بچے کر رہے ہیں۔
اور باہر جلسوں میں لڑ رہے ہو، میں اصل مسلمان ہوں، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، اور سب کے بچے جا کے شرک کر رہے ہیں، کسی مسلک کے ہوں، اور خالص شرک کے کاموں میں ہمارے بچوں کو مبتلا کیا جا رہا۔ ابھی بھی مہاراشٹر کے کچھ ساتھی آئے تھے تو بتایا کہ ایک اسکول ہے اور انہوں نے باضابطہ کاغذ پہ لکھوا لیا ہے کہ اسمبلی میں ہم جو کچھ کراتے ہیں وہ سب ہمارے اسکول کا لازمی حصہ ہے، اگر آپ کو وہ کرانا ہے تو ہمارے اسکول میں رکھیں۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ سرپرست گئے کہ صاحب یہ ہمارے بچوں سے مت کرائیے، تو انہوں نے فارم نکال کے دے دیا کہ آپ سے ایڈمیشن کے وقت ہی ہم نے لکھوا لیا تھا کہ یہ سب چیزیں ہمارے اسکول کا لازمی حصہ ہیں، آپ ہم اپنے بچوں کو یہاں پڑھانا چاہیں پڑھائیے، نہیں پڑھانا چاہیں لے جائیے۔ اپنے بچوں کو صرف ناظرہ پڑھانے پہ اکتفا مت کرو، اور سب سے بڑھ کے اردو سکھاؤ اچھی، پیغمبروں کے قصے پڑھاؤ، حضرت ابراہیم کی زندگی پڑھاؤ، حضرت نوح کی زندگی پڑھاؤ، ورنہ خالی دور کرا کے ہم اپنے بچوں کی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، اللہ کے پاس پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ میاں کے پاس صرف یہ نہیں چلے گا کہ میں نے ناظرہ قرآن پڑھا دیا تھا، توحید کا عقیدہ سکھایا تھا یا نہیں سکھایا تھا، پیغمبروں کی زندگی بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی، ایک اللہ پر ایمان سکھایا تھا یا نہیں سکھایا تھا، یا یہ کہ خالی خاندانی مسلمان، کاغذ میں مسلمان، باقی جا کے سارے کام کرو وہ جو شرک و بت پرستی کے کام ہے۔ تو بہت ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے اپنے ادارے قائم کرنا بھی ضروری ہے، اور جہاں ویسا نہیں ہو رہا ہے تو وہاں مکتب، گھر کا ٹیوشن بھی ہم زیادہ ترجیح نہیں دیتے اس کو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جگہ جگہ مکتب قائم کرو، اور مکتبوں مکاتب پہ خرچ کرو، اور اچھے معیار سے چلاؤ، اسکولوں میں جیسے خرچ کر رہے اسی انداز سے خرچ کرو، اور ان مکاتب کے اندر صرف ناظرہ مت پڑھاؤ، اردو زبان اچھی پڑھاؤ، وقت دو بچوں کا وہاں پہ، اور جو ہے چھٹیوں میں بھی بچوں کو بھیجو، اور بچوں کے لیے جیسے دوسری جگہوں پر دوسرے ملکوں میں سنڈے کلاس چلتی ہے، اس طرح سے چھٹیوں کے اوقات میں بھی ان بچوں کا وقت استعمال کر کے ان کو اردو، دینیات، اسلامی عقائد، سیرت سے اتنا ان کو آراستہ کر دیا جائے کہ ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ محفوظ رہے۔ جو سب سے بنیادی عقیدہ ہمارا ہے وہی اگر باقی نہیں رہے گا تو صرف نام رہ جائے گا، مگر ہم مسلمان نہیں رہیں گے، اور ہماری اولاد مسلمان نہیں رہے گی۔ اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی پوری پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔